بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انتم آخر الامم واکرمها عند اللہ، کہ تم ساری امتوں میں سے سب سے آخری امت ہو۔ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے گویا ایک شخص کوئی تعمیر کرے، کوئی بلڈنگ بنائے، کوئی عمارت کرے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے تو لوگ آ کر اس کو دیکھیں کہ اتنی خوبصورت عمارت، اتنی خوبصورت تعمیر، تو وہ کہیں کہ یہ ایک اینٹ اس میں کیوں نہیں رکھی گئی؟ آپ نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، آپ کے بعد نہ کسی مستقل نبی اور رسول نے آنا ہے، نہ کسی ذلی بروزی کسی قسم کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اس لیے معصومین کا سلسلہ یہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے جو قرآن کریم کی 100 آیات اور 210 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ امت کا اس عقیدے پر اجماع ہے، اور اگر کوئی شخص اس عقیدے کو نہیں مانتا، کوئی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جنگ کر کے اور اس سے جہاد کر کے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ یہ کسی بھی طرح مسلمان نہیں ہو سکتے، جو شخص اپنے آپ کو نبی کہے یا جو شخص اس کو نبی مانے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر سے یہ سوال کرنا یا نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے سوال کرنا کہ کیا تم نبی ہو، یہ سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں راسخ ہونا چاہیے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہمارے اکابر علماء کی محنت سے پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ کوئی قادیانی اپنے آپ کو امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت کے لیے بلانے والے الفاظ کو اذان کا نام نہیں دے سکتا، کسی اور کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آل اولاد کے علاوہ کسی کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں ان پر آئینی طور پر عائد کی گئی ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، دوسرا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس عقیدے کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی کثیر تعداد میں اپنی مبارک احادیث کے اندر امت کو اس سے آگاہ فرمایا ہے، اور امت کا اجماعی عقیدہ یہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں اس عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس عقیدے کے خلاف قادیانیوں کی جانب سے بہت سی سازشیں کی جا رہی ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ پاکستان سے باہر وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جرمنی کے کسی شہر کی بات بتا رہے تھے کہ وہاں وہ ساتھی کہنے لگے میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل کروانا چاہ رہا تھا، آس پاس کی جتنی عبادت گاہیں تھیں ساری قادیانیوں کی تھی، اور ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا اس لیے کہ وہاں ہی اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں اور سامنے سے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔
تو اس سے سامنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ یہ کلمہ پڑھ کے اور مرزا غلام قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ عام کافروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ عام کافر اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، اور یہ کافر ہونے کے باوجود اپنے غلط عقائد کو اسلام کا نام دے کر اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شراب بیچے اور شراب کا لیبل لگا کر بیچے، اور ایک شخص وہ ہے جو شراب بیچے لیکن اس پر آب زمزم کا لیبل لگا کر بیچے۔ تو ظاہر ہے کہ برا کام تو دونوں کر رہے ہیں، لیکن جو شراب کو آب زمزم کا نام دے کر بیچ رہا ہے یہ بہت زیادہ برا کام کر رہا ہے۔ اس لیے قادیانی صرف کافر نہیں بلکہ یہ زندیق ہیں۔ زندیق اسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کا نام دے۔ تو ایک تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ساتھ ہی ساتھ قادیانیوں کا معاشی بائیکاٹ، سیاسی بائیکاٹ، ہر لحاظ سے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، بحث مباحثے سے بچا جائے، مستند علماء سے جڑا جائے، مستند علماء کے مشورے سے چلا جائے۔ انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر بہت ساری ویب سائٹ ہیں، پلے اسٹور کے اندر بہت ساری اپلیکیشن قرآن کریم کے نام سے اور اسی طرح تفاسیر کے نام سے ان کی جانب سے اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جس کے اندر انہوں نے اپنے نظریات ڈالے ہیں۔ جب آپ کسی پلے اسٹور سے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، چاہے وہ قرآن کریم کی اپلیکیشن ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی مستند عالم دین سے اس کی اتھینٹسٹی کا پتہ کریں کہ یہ مستند ہے یا نہیں۔ اگر وہ آپ کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خامی خرابی نہیں، تب اس کو استعمال کریں۔ اگر ہم آنکھیں کھول کر ہوشیار ہو کر زندگی گزاریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ورنہ خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں ایمان کی یہ نعمت چھن نہ جائے، ورنہ تو انسان دنیا میں بھی خسارے کا شکار ہوگا اور آخرت کا خسارہ تو مقدر ہے ہی۔ اللہ تعالی ہمیں عقید ختم نبوت پر مرنے کی، مٹنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی اور قادیانی سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔